وسلم کی ذات پر اور آپ کے آل پر۔ محترم اسکالرز، امید کرتا ہوں آپ اللہ کے فضل سے خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہماری کلاس ہے جو کہ ہم اپنے نئے اسکالرز کے لیے اور جو نئے لیکچرر کی آپ سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی، آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ یہ کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا۔ کرتا ہوں آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک سیکھنے کا مرحلہ ہے، اور اس سیکھنے کے مرحلے میں ہم ایک دوسرے سے ہی زیادہ سیکھتے ہیں، اور اسی چیز کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کلاس نہ صرف ایک کلاس ہے بلکہ یہ آپ کی تیاری کے لیے ایک راہ متعین کرنے والی چیز ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو سنتے ہیں جو لوگ ان راہوں سے گزرے ہیں اور انہوں نے اس طریقے پہ پڑھا ہے کہ آج الحمدللہ بفضل خدا ان کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ ہمارا موٹیو یہاں پہ ہوتا ہے، جو بنیادی مقصد ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بنیادی طور پر بہت واضح انداز میں پڑھا سکیں، سکھا سکیں، چیزیں بتا سکیں، تاکہ کل کلاں جو آپ کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے، اس کے اندر آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو بس مختصر سی بات یہی ہے کہ الحمدللہ مثالی گروپ سے ہم نے سب سے پہلے جو کوشش شروع کی 2020 میں، اللہ کا فضل ہے آج یہ ایک جو ہم نے بوٹا لگایا تھا ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا صلہ دیا ہے الحمدللہ، اور یہ دوست ہمارے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مزید کامیابیوں سے نوازے، اور آپ کو بھی اپنی رحمت سے کامیابیوں سے نوازے۔ سر پروفیسر حافظ محمد اسد صاحب وہ ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے۔ الحمدللہ 2022 کی سلیکشن ہے، اور ابھی جو 2023 میں رزلٹ آیا تھا ان کی لیکچرر اسلامیات فائنل سلیکٹ ہوئے ہیں اور کالج جوائن کر چکے ہیں سیالکوٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ سر کو مزید کامیابیاں دے۔ میں سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے وقت نکالا۔ یقیناً ہر انسان کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ پہلے سنیں، سر اپنا سارا ایکسپیرینس بتائیں گے، پھر آپ کو گائیڈ کریں گے کن کن چیزوں کو پڑھا جائے، اور اس کے مطابق آپ کی جو تیاری کی ایک راہیں ہیں وہ متعین ہو جائیں گی۔ پھر وہ اپنا انٹرویو بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، اور لاسٹ پہ آپ کو کویسچن کرنا چاہیں سر سے، وہ کویسچن بھی کریں گے۔ تو میں سر کو دعوت دیتا ہوں، وہ ابھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے لیکچرر اسلامیات کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ صاحب اور طور پر جو ہے وہ 3-4 چیز جو میں نے سیکھا ہے، اور میں یہ شیئر کرتا چلا جاؤں، یہ میری 3rd اٹیمپٹ تھی۔ پہلی 2 اٹیمپٹ میں انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور یہ میری تیسری اٹیمپٹ تھی جس میں نے انٹرویو کے لیے کوالیفائی بھی کیا، اور الحمدللہ فرسٹ میرا انٹرویو تھا، اور اسی میں اللہ قریب کامیابی بھی دے دی۔ اور 4 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، جو آپ کے حصے کا ہے وہ مالک آپ کو عطا کرے گا، آپ کو محروم کرے گا۔ تو فرسٹ اٹیمپٹ میں اگر آپ کامیاب نہیں ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکنڈ اٹیمپٹ ہے آپ کے پاس، سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں، 3rd اٹیمپٹ مایوس نہیں ہونا۔ توکل علی اللہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پر۔ سیکنڈ چیز ہے آپ کی محنت۔ محنت آپ کو مجھ سے دل سے کریں اور ٹکا کے کریں، محنت پر کبھی گھمنڈ نہیں کریں۔ میری دوسری اٹیمپٹ جو میں رہا تھا، میں بالکل دو الفاظ میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ دوسری اٹیمپٹ جو میری رہی تھی، میں نے محنت اس میں بھی بہت زیادہ کی، لیکن جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ربط ہے وہ نہیں تھا۔ یعنی نماز ادا کرنی تو دعا نہ کرنا، یا نماز میں کوتاہی کر لینی، زیادہ فوکس اسٹڈی پر رہنا۔
ٹھیک ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تو میں اس کے میرٹ اور ڈی میرٹ دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اپنی راہ جو ہے وہ صحیح طور پر منتخب کریں۔ تو دعا مانگنے کا میرے اندر فقدان تھا، اللہ کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق کرتے۔ تیسرے اٹیمپٹ میں میرا یہ طریقہ کار رہا کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرنی، اور نماز کے ساتھ ساتھ میری یہ روٹین تھی کہ میں ہر روز کسی نہ کسی وقت میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ضرور پڑھتا تھا اور دعا کرتا تھا، اور دعا یقین کامل سے مانگتی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے، کنکلوڈ کیجئے اس بات کو کہ محنت، توکل علی اللہ اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ربط آپ رکھیں، ٹھیک ہے، اور ربط صورت دعا آپ رکھیں۔ یہ آپ چیزیں اگر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب۔ اب رہی بات محنت کی، تو محنت کے حوالے سے صحیح ڈائریکشن مل جانا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ مجھے یاد ہے جب میں نے فرسٹ اٹیمپٹ دی تھی تو مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، میں مارکیٹ میں گیا، 1-2 گائیڈ اٹھائیں اور ان کو رٹتا رہا، اور فائنلی ایگزام دیا تو جو کی بک سے میں نے رٹی ہوئی تھے ان میں سے بہت مشکل 10-15 آئے تھے، باقی کچھ بھی نہیں۔ یعنی ڈائریکشن نہیں تھی محنت کی، پتہ نہیں تھا سلیبس کیا ہے، چیزیں کیا ہیں، اور کہاں کہاں سے کس طریقے سے پیپر آ سکتا۔ اس حوالے سے جو سر مرزا صفدر بیگ صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے مثالی گائیڈ، اس کے شروع میں انہوں نے جو ہمارا ٹیسٹ آتا ہے BPSC کا، اس کو سبجیکٹ وائز اس کے جو مارکس ہوتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کر دیا، اس سے صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس سبجیکٹ کو کتنی توجہ دی۔ اچھا، جب سیکنڈ اٹیمپٹ ہوئی تو اس میں ایک چیز میں نے آپ کو بتا دیا کہ دعا نہیں تھی، پھر جو ہے وہ ڈائریکشن کی پھر کمی۔ اس میں بعض سبجیکٹس ایسے تھے کہ جن کو اتنا فوکس دیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان کو ایکسٹرا فوکس دے گیا۔ فار ایگزامپل، اب اگر ہم تاریخ اسلام کی بات کریں تو بنو امیہ اور بنو عباس ہیں۔ اب ان کی اتنی تاریخیں ہیں، میرے لیے وہ ساری امپورٹنٹ تھی، میں سب کو رٹتا رہا۔ اب اس میں ایک بھی تاریخ نہیں آئی تھی۔ اب یہ ہے ڈائریکشن۔ پھر اسی طریقے سے عالم اسلام کے وسائل و مسائل، میں جسٹ 1-2 ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں تھیں، تو یہ اس پر میں نے ڈفرنٹ کتابیں پڑھی، حالانکہ اس میں سے 2 نمبر کا پیپر آتا ہے اور وہ بھی بڑا 2 دی پوائنٹ آتا ہے۔ اب جب ہم نے سر کے ساتھ تیسرے اٹیمپٹ میں مثالی ہم نے اکیڈمی کو جوائن کیا تو سر نے ہمیں 2 دی پوائنٹ ڈائریکشن، تو اس ڈائریکشن کا نتیجہ ہوا کہ محنت تو آلریڈی چل رہی تھی، لیکن اب صحیح سمت میں ہم نے محنت کی۔ جب صحیح سمت میں محنت کی تو الحمدللہ ٹیسٹ دیا، اس میں اللہ کریم نے کامیابی دی۔ بعد میں انٹرویو دیا تو انٹرویو میں بھی سر نے بہت زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا، اور گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے موک انٹرویوز بھی لیے، ہر روز ہماری پریزنٹیشن ہوئیں، ہماری اسائنمنٹس ہوئیں۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں صحیح طور پر رہنمائی کی کہ سبجیکٹ کو کتنا پڑھنا ہے، کون سے حصے اہم ہیں، کون سے اہم نہیں ہیں۔ تو اس کو ہم لے کر چلتے چلتے ایٹ دی اینڈ ہمیں کامیابی ملی۔ تو اب اس میں ساتھ میں یہ چیز شامل رکھیے گا، ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے اکیڈمی جوائن کر لی ہے، ہمیں جو پلانا ہے بس وہ شاید ہمارا ٹیسٹ بھی پاس ہو جائے گا، انٹرویو بھی پاس ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کلاسز جو سر لیتے ہیں یہ جسٹ ڈائریکشن، جو وہ کتب بتائیں ان کو پڑھیں، آپ اچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور پڑھنا آپ نے ہے، جتنا وہ کہتے چلے جائیں آپ کوشش کریں اس سے کوئی 2 گنا زیادہ پڑھیں، اس سے کم نہیں پڑھیں۔ ان کا کام ہے سمت کی وضاحت کر دینا کہ اس سمت میں چلیں، محنت ہم نے خود کرنی۔ میرے ساتھ کئی دوست جو رہ گئے ان میں ایک بنیادی فالٹ یہ بھی تھا کہ وہ جتنا لیکچر دے دیتے تھے بس اتنا وہ لے لیتے تھے، بعد میں اس کو ایکسٹرا اسٹڈی نہیں کرتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ نہیں کی ذمہ داری ہمیں پاس کروا دینا، جس طرح ہمارا انٹر لیول پہ میٹرک لیول پہ مائنڈ ہوتا ہے کہ جو استاد بتا رہا ہے جس کو یہ، تو یہ ایک بڑے لیول کی اسٹڈی آپ نے بہرحال خود کرنی۔ تو اس لیے آپ عذراء کرم جو ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے، بہت پہلے الحمدللہ اسٹارٹ کر چکے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ ہماری ناکامی کی ایک مین ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم
ویکنسیز کی اناؤنسمنٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویکنسیز آئے دین ہم سٹارٹ کریں گے. نہیں, ابھی سے سٹارٹ کریں, اور پر ڈے کو 2-3 گھنٹے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ کامیابی آپ کا مقدر ٹھہرے گی اللہ کے فضل کے ساتھ. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو میں بڑے کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایکسپریس کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یار چیزیں ہم پڑھتے ہیں بھول جاتی ہیں, پڑھتے ہیں بھول جاتی ہیں, پڑھتے ہیں بھول جاتی ہیں. میرے ساتھ جتنا میرے ساتھ ہے شاید ہی آپ کے ساتھ. میں بلو ایوریج یا ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں, اور میں نے اپنے لیکچرر کی دوڑ میں بھی ایک ایوریج بندے کی طرح محنت کی ہے. یعنی آپ یہ کہیے کہ آج جو چیزیں یاد کی ہیں رٹا لگا کے شاید تیسرے دن وہ بھول چکی. اور مجھے یاد ہے جس دن ہمارا پی پی ایس سی کا ٹیسٹ تھا, اس سے ایک دن پہلے سر نے ایک ٹیسٹ ہمیں گروپ میں سینڈ کیا جو ہم نے سالو کرنا تھا, تو مجھے اس میں سے اکثر چیزیں نہیں آتی. میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا مایوس ہوا کہ یار مجھے تو ابھی بھی کچھ چیزیں نہیں آتی, لیکن میں مایوس نہیں ہوں. اللہ کی رحمت پہ توکل رکھا, یار اگر میں نے اتنا وقت دیا ہے نا اپنی پڑھائی کو تو اللہ کریم کامیابی. تو بلیو کریں, اگر آپ صدقے دل سے محنت کرتے ہیں, اگر آپ کو بھولتا بھی ہے, آپ اتنے ذہین نہیں ہیں, چیزیں آپ کے مائنڈ میں نہیں رہتی, تو ڈزنٹ میٹر, آپ نہ ایک دن آپ کامیاب ضرور ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر کوئی میرے ساتھی یہاں پر جو اسکالر ہیں, اگر کسی کے ذہن میں یہ احتمالات ہیں کہ یار تھانو تو یاد کو نہیں رہتا اتنا پہلے ایسی پڑھ رہے ہیں تو فائدہ کی ہوئے گا, تو فائدہ ہوتا ہے. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں جب انٹرویو کے لیے گیا, انٹرویو کے تفصیلی کوشچن جو ہیں وہ بعد میں شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ. لیکن ابھی جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میرا جو فرسٹ کوشچن تھا وہ تھا جی سلیمی صاحب جو ہیڈ تھے, ادھر آؤ, وہ تھا جی مباہلہ کیا ہے, اور سوری ان کا پہلا کوشچن تھا مباہلے کا تذکرہ کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے. اب یہ میں نے کم و بیش 3 سال پہلے یہ والا موضوع پڑھا ہوا تھا. انٹرویو کی تیاری میں مباہلے کا کوشچن ایک بھی دفعہ میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یار یہ بھی پوچھا جا سکتا, لیکن وہ 3 سال پہلے پڑھا ہوا میرے ذہن میں مستحضر تھا ہلکا پھلکا, تو وہ میں نے ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو 3-4 سال پہلے جو چیز پڑھی ہو وہ بھی آپ کو کام. یہ اب میں نے پڑھا کہاں پہ تھا, ایک تو میرا تھیسس تھا سورہ آل عمران کے حوالے سے, ایک تو وہاں پر تھوڑا سا پڑھا تھا میں, لیکن وہاں پر اتنا خاص نہیں پڑھا تھا کیونکہ وہ موضوع اور ڈائریکشن کا تھا, تو اس آیا مبارکہ پر بہت کوئی تفصیلی میں نے پڑھا نہیں. یہ بیسیکلی میں نے ایک درس دیا تھا اپنی مسجد میں, تو وہ میں نے 3 سال پہلے وہ درس پریپیئر کیا تھا اور میں نے مسجد میں ڈلیور کیا تھا, وہ مجھے فائدہ تھا. تو چیزیں ویسٹ نہیں ہوتی, وہ آپ کے پاس رہتی ہیں, آپ کو ایٹ دی اینڈ کہیں نہ کہیں وہ بینیفٹ دیتی ہیں, تو آپ پڑھتے ہیں. تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو ابتدائی طور پر ہمارے مائنڈ میں ہوتی. ٹھیک ہے, تو 2 چیزیں میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں. مثالی اکیڈمی کا جو میرا ایکسپیرینس ہے سر صفدر صاحب کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ یہ صحیح سمت میں رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انہی کی رہنمائی کی بدولت جو ہے وہ کامیابی ہمارا مقدر بنے. تو آپ اس سے جڑے رہیے اور جو یہ گائیڈ کریں آپ پڑھتے رہیے. دوسری بات, اگر بھولتا ہے تو بھولنے, میں اگزامپل دیتا ہوں مجھے کتنا بھولتا تھا. مثال کے طور پر گلدستہ معاون امتحانات بڑی ٹو دی پوائنٹ کتاب ہے اور مختصر کتاب ہے, آپ میں سے اکثر کے جو ہے مطالعہ ہو. میں نے کم و بیش 20 سے 25 مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا, لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیچ میں چیزیں بھولی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن میں فیڈ اپ نہیں ہوتا, کوئی نہیں مسئلہ, بھول گئی پھر یاد کر, بھول گئی پھر یاد کر. تو آپ میں سے کسی نے فیڈ اپ نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے, لگے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو کام. اب آئیے ذرا, ہمارے لیکچرر بننے میں 2 ہمارے منزلیں ہوتی ہیں. فرسٹ ہمارا ٹیسٹ ہے, سیکنڈ ہمارا انٹرویو. ٹھیک ہے, ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوتا ہے, تو ہم اس میں عمومی طور پر آبجیکٹیو ٹائپ ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انٹرویو میں چونکہ ہم نے کسی بھی ایشو کو پراپرلی ڈسکس کرنا ہوتا ہے,
پورے لاجکس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور ہم نے جو پینل بیٹھا ہوتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جس بھی ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو اس کی تمام جہات کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے پڑھتے ہیں. تو جو ٹیسٹ کی پریپریشن ہے اس حوالے سے اور جو دیگر چیزیں ہیں اس حوالے سے جو بنیادی بکس ہیں سر نے آپ کو بتائی ہوں گی، لیکن میں چند ایک کتابیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. آپ کوشش کریں کہ ان کتابوں کو آپ ضرور پڑھیں. فرسٹ چیز، جتنی بھی آپ گائیڈ بکس پڑھتے ہیں ان میں سوائے مثالی گائیڈ کے، ایون کے گلدستہ معاونی امتحانات میں بھی جو ہمارا ٹیکسٹ ہے، فقہ کا ٹیکسٹ، حدیث کا ٹیکسٹ، قرآن کا ٹیکسٹ، یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کے آبجیکٹیوز نہیں بنے ہوتے. اگر بنے بھی ہوئے ہیں تو بہت کم بنے ہوئے ہیں. گلدستہ معاونی امتحانات میں بہت کم بنے ہوئے ہیں، دیگر میں بہت کم بنے ہوئے ہیں. مثالی گائیڈ میں سر نے کافی حد تک اس کو کمپریہنسولی جو ہے وہ کیا. تو یہ میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ابھی سے اپنی روٹین بنائیں. تو آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے بی اے کا یا جو بی ایس کی آپ کے آؤٹ لائن ہے اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی قرآنی آیات یا صورتیں کون کون سی ہیں. آپ کی جو ایم اے کے سلیبس میں صورتیں ہیں ان کو آپ کوئی ایک تفسیر منتخب کیجیے. آپ کوشش کیجیے کہ جو تفسیر وہاں پر ریکمینڈڈ ہے انہی میں سے کوئی ایک تفسیر کا انتخاب کیجیے اور اس میں ہر روز آپ کوئی 5-10 آیات کا مطالعہ کریں اور جو اس کے آبجیکٹیو بنتے ہیں آپ بذات خود ان کے آبجیکٹیو بناتے چلیں. کیونکہ پہلے ٹیسٹوں کے اگر ہم پاس پیپرز دیکھیں تو ٹیکسٹ میں اتنے کوشچنز نہیں آتے تھے، لیکن ہمارا جو ریسنٹ ٹیسٹ ہوا ہے اس میں جو ٹیکسٹ آف دی قرآن ہے، یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے، یہ فقہ کا ٹیکسٹ ہے، اس میں کافی کوشچنز بنے ہوئے. تو آپ ان کے آبجیکٹیو بذات خود بنائیے کیونکہ ایک نمبر بھی بڑا میننگیبل ہوتا ہے. لوگ 0.5 سے بہت زیادہ رہے ہیں، 0.5 یا 2.5 سے بھی رہے ہیں، یعنی ایک نمبر کے تیسرے اور چوتھے حصے سے بھی رہے ہیں. تو آپ اس پر ساتھ ساتھ محنت کیجیے. حدیث کا ٹیکسٹ ہے، آپ میٹرک سے لے کر ٹھیک ہے ایم اے تک کا جتنا ٹیکسٹ آف حدیث ہے اس کو آپ پڑھیے اور ان کے آبجیکٹیو آپ ذات خود بناتے چلے جائیں. فقہ ہے تو فقہ میں آپ قدوری شریف لے لیجیے. قدوری شریف کی آپ کتاب الطہارت پڑھیے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہمارا مائنڈ عمومی طور پر نہیں جاتا ہے. میں نے چونکہ اس پر محنت کی تھی اور میرا خیال ہے کہ پلس پوائنٹ مجھے یہی ملا تھا کہ جو الحمدللہ مجھے کام. آپ قدوری شریف کی کتاب الطہارت بہر صورت پڑھیے. ٹھیک ہے، کتاب الطہارت کے ساتھ آپ کتاب العبادات میں جو ہے وہ کتاب الصلاۃ آپ ضرور پڑھیے. کتاب الحج بہر صورت پڑھیے. ٹھیک ہے، کتاب الصوم بھی پڑھیے. قدوری چونکہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے یہ معیاری ہے، اس میں اسی کے اکارڈنگلی عمومی طور پر کوشچن بنا. پھر کتاب الطلاق اور کتاب النکاح ضرور پڑھیے. ٹھیک ہے، اور ہماری ویو کے حوالے سے کوشچنز بہت زیادہ آتے ہیں تو آپ جو ہمارا اسلامی معاشیات باقاعدہ ایک سبجیکٹ بھی ہے وہاں پر ہم جا کے وضو کا پڑھتے ہیں تو آپ قدوری شریف کی کتاب الوضو بھی ضرور پڑھیے. یہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے، جو بھی اسکالر ان چیزوں کو پریپیئر کرے گا تو انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ سے آئے ہوئے کوشچنز کو مس نہیں کرے گا. تو آئی ہوپ تو کہ آپ کو یہ بات بخوبی انڈرسٹینڈ ہوگی کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے. آپ پچھلے 2 آپ پیپرز اٹھائیے بی پی ایس سی اسلامیات کے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیکسٹ سے کتنے کوشچنز بنے ہوئے. ٹھیک ہے، حدیث کا بھی میں نے عرض کر دیا کہ حدیث کو بھی اسی طریقے سے لیں، فقہ کو بھی لیں اور قرآن مجید کی جو ہے وہ یہ ایک کوشچن آ رہا ہے کہ یہ بکس کو آپ بیان کر دیں. میں کوشش کروں گا کہ سر صفدر صاحب کے ساتھ میں ان جو قدوری شریف کی میں نے کتابیں بتائی ہیں، یہ قدوری شریف میں ابواب کے بجائے کتاب کا ٹائٹل آتا ہے. کتاب الطہارت ہے، کتاب العبادات میں جو ہے نا وہ پھر آگے آ جاتا ہے، صلاۃ آ جاتا ہے، صوم آ جاتا ہے، حج آ جاتا ہے. حج میں بھی اس دفعہ حج میں کوشچن آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، کوشچن تھا تھوڑا سا ٹیپیکل تھا کہ جو جمرات پر ہم رمی جمرات کرتے ہیں تو پہلے دن جو ہے وہ کس جمارہ کو جو ہے وہ سنگ مارے جاتے ہیں. تو حالانکہ میں نے پڑھا ہوا تھا لیکن میرے ذہن میں مستحضر نہیں. ٹھیک ہے، تو
آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کوشش کریں کہ یہ کریں. قدوری شریف کی شرح کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, البتہ میں آپ کو ایک نام سجیسٹ کر دوں گا بعد میں, سر کے پاس میں انشاءاللہ بھیج دوں گا ساری چیزیں نا. تو آپ ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کا مطالعہ کریں. اگر آپ کو عربی پڑھنے میں دقت پیش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سمپل کوئی سادہ ترجمہ لیں. ٹھیک ہے, ترجمے کو آپ پڑھتے چلے جائیں. آپ ایک لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ سوٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. شروعات میں پڑھیں گے تو آپ کو پھر دقت ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایک چیز ہے. اب میں ون بائی ون جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ القرآن و علوم القرآن آتا ہے. تو القرآن و علوم, یہ جتنے بھی کوشچنز ہیں پلیز آپ اپنے پاس رائٹ کر لیں. اینڈ پر میں آپ سے کوشچنز لے لوں گا تو وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں. القرآن و علوم القرآن میں آپ الفوز الکبیر کا ضرور مطالعہ کریں. ٹھیک ہے, پھر علوم القرآن علامہ تقی عثمانی صاحب, ان کا جتنی دفعہ مطالعہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ان دو کتابوں سے عمومی طور پر آپ کا پیپر بنتا ہے. الفوز الکبیر کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کے بندی کی جو تفصیل ہے وہ مثالی گائیڈ میں سر صفدر صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے اور بہت کمپریہنسولی کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر باب کو عنوان کیا, ان میں کون کون سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ہمارے اس دفعہ ایک جو ہے وہ کوشچن اسی ریلیٹڈ تھا کہ تیسرا جو چوتھا باب ہے الفوز الکبیر کا, اس کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ اس کو بھی مثالی گائیڈ کو بھی سامنے رکھیے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں الفوز الکبیر ٹیکسٹ کا مطالعہ کیجیے. الفوز الکبیر کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کرنا وہ یہ بھی ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی جتنی کتابیں آپ ان کو ایک ان کی فہرست بنا دیں. ٹھیک ہے, ان کی فہرست بناتے وقت دو تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو آپ اپنے ہینڈ نوٹس بنا رہے ہیں. ہر کتاب کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے, شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بغیر پی پی ایس سی کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہو سکتا, انکمپلیٹ کنسیڈر ہوتا ہے. یعنی شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ سے متعلقہ ہر ٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی ایک دو تین کوسچنز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی جب آپ کتابوں کو پڑھیں, یعنی آپ ان کے جب آپ اس کی فہرست بنائیں تو ہر کتاب کا موضوع لکھ لیں کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے اور وہ کس زبان میں لکھی. کیونکہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے عربی اور فارسی میں کتابیں لکھی, تو ہمیں ان کی زبان کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس زبان میں, اور عمومی طور پر یہ کوشچن پوچھ لیا جاتا جی فلاں کتاب کی زبان کیا آتی ہے, فلاں کتاب کا موضوع کیا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو اسی طریقے سے علامہ اقبال علیہ رحمہ کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں تو ان کی بھی آپ کو زبانیں اور ان کے موضوعات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابوں کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ان کی بھی ایک فہرست بنا لیں جو مشہور چند کتابیں, ان کے موضوعات, ٹھیک ہے, اور ان کی زبانیں. ٹھیک ہے, یعنی وہ کس موضوع پر لکھی گئی. یہ چند ایک مشہور شخصیات ہیں جن کے حوالے سے عمومی طور پر کوشچن کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہمارا ٹیسٹ ہو رہا تھا تو علامہ یوسف قرضاوی علیہ رحمہ, ان کا تب انٹرویو کے جب ہمارے ہو رہے تھے تو انہیں دنوں میں وصال ہوا تھا, تو ان کی کتابیں بڑی امپورٹنٹ تھی. تو یہ بھی معاصر علماء میں بھی ذہن میں رکھیں کہ کون سا عالم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی کتب کا بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو بہرحال یہ دو تین کتابیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں جو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنی ہے, باہر صورت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اسی طریقے سے اور بھی کئی ایک کتابیں ہیں. مثال کے طور پر انٹرویو کے لیے یہ زیادہ اہم ہے, عجائب القرآن. ٹھیک ہے, یہ کتاب ہے, اس کو آپ ہر صورت پڑھیں. اگر اللہ کریم آپ سب کو کامیاب کرتا ہے تو انٹرویو کے لیے آپ اس کو ضرور مطالعہ کریں. عجائب القرآن فی غرائب القرآن, ٹھیک ہے, یہ کتاب ہے. گوگل پر جا کے آپ لکھیں گے عجائب القرآن فی غرائب القرآن, ٹھیک ہے,
یہ گوگل پر جا کے آپ لکھیں گے تو آپ کو PDF میں بھی مل جائے گی یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ محاضرات قرآنی، یہ علامہ محمود احمد غازی صاحب کے محاضرات کی ہر کتاب آپ کوشش کریں مطالعہ کریں، نہیں تو سارے ان کے لیکچرز بھی رکھواتے ہیں، ان لیکچرز کو آپ ہر صورت سنیں، وہ بہت زیادہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ حدیث کی بات کروں تو حدیث میں آپ ٹیکسٹ کا میں نے عرض کر دیا، اسی طریقے سے اصول حدیث پر آپ کی پوری کمانڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اصول حدیث میں 2 کتابیں آپ ہر صورت پڑھیں، ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی اصول حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ہر صورت پڑھیں، ٹھیک ہے، اور دوسری کتاب تحصیل مصطلح الحدیث ہے ڈاکٹر محمود التحان صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ 2 کتابیں آپ ہر صورت پڑھیں۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کتاب مختصر ہے لیکن انتہائی جامع، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر محمود التحان صاحب کی کتاب تھوڑی تفصیلی ہے، تو ان دونوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سیاستہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اسلوب نگارش کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ٹوٹل احادیث کی تعداد کیا ہے، یہ اس حوالے سے معلومات لینے کے لیے آپ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ ان کی کتاب تذکرۃ المحدثین کا مطالعہ آپ جو ہے وہ ضرور کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ محاضرات حدیث کا جو ہے وہ مطالعہ ضرور کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور حفاظت حدیث کے حوالے سے ڈاکٹر خالد الوی صاحب کی کتاب انتہائی اہم کتاب، تو آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، ڈاکٹر خالد الوی صاحب کی حفاظت حدیث، ٹھیک ہے۔ اور منکرین حدیث شیخ احمد الدیدار، ان کی کتاب بھی ہے اصول حدیث، ٹھیک ہے، یہ بھی انتہائی کمپریہنسو کتاب ہے، اور اس میں منکرین حدیث کی جو بنیادی جو اس حوالے سے ڈیبیٹ ہے انہوں نے بڑا اختصار مگر جامعیت کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے، تو آپ اس کا بھی مطالعہ ضرور کریں۔ البتہ ٹیسٹ کے لیے، یعنی ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ اصول حدیث جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں، یعنی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اور ڈاکٹر محمود التحان صاحب کی کتابیں، ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں۔ ٹیکسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیکسٹ سارا پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے مختلف جو کتب حدیث ہیں ان میں تعارف اور ان کے مصنفین کے نام کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شروحات کے نام کیا ہیں، وہ اس حوالے سے مثالی گائیڈ اور گلدستہ معاونی امتحانات آپ کے لیے آئیڈیل ہے، اس کو آپ ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے۔ اچھا، جو بھی آپ سبجیکٹ تیار کریں ان کے ساتھ ساتھ 3 آبجیکٹیو ٹائپ کتابیں اپنے ملحوظ خاطر ضرور رکھیں۔ ایک مثالی گائیڈ، ٹھیک ہے، دوسرا گلدستہ معاونی امتحانات، ٹھیک ہے، اور تیسرا دانیال والوں کی جو MA کی انہوں نے آبجیکٹیو بک بنائی ہے پارٹ 1 اور 2، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کی آپ جس بھی سبجیکٹ کو تیار کریں تو ان تینوں کتابوں کے آبجیکٹیو آپ ساتھ ضرور پڑھتے چلے جائیں، اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جائے گی، آپ کو چیزیں یاد بھی ہوتی چلی جائیں گی، اور چیزوں کو ٹیبوں پر مت چھوڑیے گا، ایگزیکٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اب نن آف دیز کا آپشن ساتھ ہوتا ہے تو بندہ پزل ہو جاتا ہے، اور 100 نمبر کے پیپر میں 4-5 آبجیکٹیو انہوں نے کم از کم ایسے ڈالے ہوتے ہیں جو جن کا جواب نن آف دیز ہوتا ہے، تو ہم وہاں پر تکے لگاتے رہتے ہیں کہ ان 3 میں، حالانکہ ان 3 میں جواب ہی نہیں ہوتا، وہ نن آف دیز ہوتا ہے۔ تو چیزیں آپ نے اب یاد کرنی، ٹھیک ہے، صرف اور صرف آپ نے ایسے ہی پڑھتے نہیں چلے جانا، ٹھیک ہے۔ حفاظت حدیث کے حوالے سے میں نے ڈاکٹر خالد الوی صاحب کی کتاب سجیسٹ کی ہے، حفاظت حدیث ہی اس کا ٹائٹل ہے، اس میں منکرین حدیث کا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ مستشرقین کے حوالے سے بھی کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور چونکہ یہ حدیث کا جب بھی آپ نے چیپٹر پڑھنا ہے اور قرآن کا جب چیپٹر پڑھنا ہے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ کی جو سیرت پر کتاب ہے اس کی آخری 2 جلدیں آپ وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ وہاں پر مستشرقین کے حوالے سے جو حدیث، سیرت اور قرآن کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کا بڑا اچھا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے اور ان کو ڈسکس کیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ
اپنے ذہن میں رکھیں. تو یہ میں نے دوسرا جو ہے وہ سبجیکٹ ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ. اب اس کے بعد ہمارا جو تیسرا سبجیکٹ بہت اہم ہے وہ ہے جی ہمارا فقہ کا. ٹھیک ہے, فقہ میں آپ احباب میں نے جس طرح قدوری بتایا ٹیکسٹ کے حوالے سے, اس کو آپ ضرور مطالعہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ قدوری کے ساتھ آپ نے الوجیز اس کا مطالعہ ضرور کرنا. ٹھیک ہے, الوجیز بھی اصول الفقہ, اس کا مطالعہ آپ ہر صورت کیجیے گا. ٹھیک ہے. اس ٹیکسٹ کے لیے الفقہ الاسلامی وادلتہ, اس کا بھی آپ جو ایم اے کا سلیبس ہے اس میں جو ہمارا ٹیکسٹ کے حوالے سے کتاب اللباس, ٹھیک ہے, اور کتاب الاشربہ غالباً اس کے جو مباحث ہیں اس کو بھی آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا, وہاں سے بھی آپ کے کوشچن آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ احباب ان 2-3 کتابوں کو ضرور رکھے ذہن میں. اور پھر اسی طریقے سے ایک کتاب ہے بڑی امپورٹنٹ جو بنیادی فقہی اصطلاحات, ٹھیک ہے, ان کا مطالعہ کریں. اس میں آسان فقہی اصطلاحات ہیں, مولانا عباد الرحمان صاحب, مولانا عباد الرحمان صاحب کی کتاب ہے آسان فقہی اصطلاحات. ٹھیک ہے. یہ بنیادی جو فقہی اصطلاحات ہیں ان کا تعارف. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو کتاب اصول الشاشی کے جو مباحث ہیں, آپ کوشش کریں کہ اصول الشاشی جو ٹیکسٹ ہے اس سے آپ پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. البتہ اس کی جو مباحث ہیں آپ کسی بھی گائیڈ بک سے بھی پڑھ سکتے ہیں, ماسٹر والوں کی گائیڈ آپ لے لیں یا علمی والوں کی لے لیں, تو ان مباحث کا تذکرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کیا ہے. پھر تاریخ فقہ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم تاریخ فقہ اسلام. جی سر, ابھی یہ تقریباً 1-2 منٹ کے اندر ہماری فرسٹ میٹنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد دوبارہ سیکنڈ میٹنگ کا لنک ہوگا, تو یہ سبھی کے اسکالر سن لیں. ابھی سیکنڈ میٹنگ جو کا لنک ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک. تو تاریخ فقہ اسلامی مولانا عبدالسلام ندوی صاحب, اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ اس کا کچھ نہ کچھ مطالعہ آپ ضرور کریں. اگر اتنی ڈیٹیل میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو ماسٹر جو گائیڈ ہے وہاں پر جو تاریخ فقہ اسلامی کو بڑا کمپریہنسولی بیان کیا گیا ہوا ہے, آپ اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اب میرا خیال ہے کہ اگر کوئی 1 منٹ رہتا ہے تو اگر کسی کا سوال ہے تو وہ آپ پوچھ لیں, باقی جو ڈسکشن ہے وہ پھر ہم اگلے 10-15 منٹ میں ڈسکس کریں. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے تو ماسٹر اردو میں کیا ہوا ہے, میں نے پبلک کمیشن ترجمہ میں اردو میں, اس میں اسلامیات, انگلش اور کون کون سے سبجیکٹ ہوں گے کہ میں اس